بہت سے دوست گلا کر رہے ہیں کہ میں نے اپنا کالم جو ہے وہ آڈیو اس کو پڑھنا چھوڑ رکھا ہے۔ تو آج بہت سارے دوستوں نے میں نے راوی کے بارے میں جو لکھا ہے اس کی فرمائش کی ہے کہ اگر اس کو پڑھ دیا جائے تو یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتا ہے۔ تو حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، ایک کوشش ہے۔ اس کالم کے باقاعدہ قارئین کو اپنا مہربان سمجھتا ہوں اور انہیں دھوکے میں رکھنے کے خیال سے بھی گھن آتی ہے۔ ان کو ابھی تک اپنے تئیں دریافت نہیں ہوا تو کھل کے اعتراف کر رہا ہوں کہ گزشتہ کئی دنوں سے ملکی سیاست کے بارے میں لکھنے کو ہرگز جی نہیں چاہتا۔ رات سونے سے قبل نہایت خلوص سے کوشش کرتا ہوں کہ کوئی اور موضوع مل جائے، نئے موضوعات کی تلاش کے لیے، مگر کتابیں پڑھنا ہوتی ہیں جو آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے اب دشوار محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ صبح اٹھتے ہی لہٰذا پنجابی محاورے والی اس گدھی کی طرح برگد کے اسی درخت کے تلے آن کھڑا ہوتا ہوں جس سے دوری کی تمنا دل میں کئی دنوں سے مچل رہی ہے۔ بدھ کی صبح اٹھا تو حسب عادت بنجر ہوئے ذہن کی وجہ سے بیزار تھا۔ جمائیاں لیتے ہوئے اخبارات کے پلندے پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے اج کی پکائیے والی اذیت میں مبتلا رہا۔ دریسنا ایک بہت ہی عزیز اور دیرینہ دوست نے واٹس ایپ کے ذریعے ایک گانا بھیج دیا۔ اس کی بدولت لکھنے کو اچھوتا موضوع تو ملا، مگر دل میں کئی برسوں سے جمع ہوا دکھ کا غبار بھی اظہار کو تڑپنے لگا۔ جو گانا مجھے ملا وہ ایک جوان سال گلوکار سجاد علی نے گایا ہے۔ چند برس قبل اتفاق سے میں نے اس کا ایک اور گانا بھی سنا تھا۔ وہ کسی چیف صاحب کو بس بھی بس کا پیغام دے رہا تھا۔ جانے مجھے کیوں گما ہوا کہ یہ پیغام کئی برسوں سے لندن میں مقیم اس جماعت کے سربراہ کے لیے تھا جو پاکستان کے آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے شہر کراچی کو یرغمال بنائے ہوئے تھے۔ اپنی اس توجیہ کا مگر اظہار نہیں کیا، سجاد علی اور اس کے فن کو بھی بعد ازاں بھلا دیا۔ کورونا کی وبا سے قبل 2019 میں لیکن بھارت میں مودی سرکار کے خلاف شہری آزادیوں اور انسانی حقوق کی بحالی کی تحریک چلی تو سوشل میڈیا کی بدولت اس تحریک میں متحرک ہوئی ایک اداکارہ کی ویڈیو بھی ٹویٹر پر وائرل ہوئی۔ وہ کیمرے کے سامنے اکیلی کھڑی غالباً کسی سفر کی تیاری کرتے ہوئے ایک گانے پر جذبات سے بھرپور انداز میں پرفارم کر رہی تھی۔ میں ڈوب رہا ہوں، ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، اس گانے کے ابتدائی بول تھے۔ گانے والے کی آواز میں صوفیانہ گداز والا درد تھا، یہ درد مگر شکست خوردگی کا اظہار بھی نہ تھا۔ اسی نغمے کا ایک شعر بلکہ بضد تھا کہ چپ چاپ سہی مصلحتاً وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں۔ مذکورہ شعر کی وجہ سے بھارتی اداکارہ، نام جس کا غالباً سوارا بھاسکر ہے، فطری انداز میں مودی سرکار کے خلاف شہری آزادیوں کی تحریک کے ساتھ دل و جان سے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انٹرنیٹ سے رجوع کیا تو دریافت ہوا کہ مذکورہ گانا بھی سجاد علی نے گا رکھا ہے۔ خود کی صبح اس فنکار کا جو ویڈیو ملا اس کا عنوان ہے راوی۔ وہ بظاہر کسی خوشحال ملک میں روشنیوں سے دمکتی اور فلک کو چومتی عمارتوں کے ساتھ بہتے دریا یا نہر کے کنارے چلتا ہوا گنگنا رہا ہے۔ بھرپور زندگی کی علامت بنے بہتے پانی کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں خواہش بیدار ہوتی ہے کہ اگر یہاں سے راوی گزر رہا ہوتا تو حیاتی پنج آبی بن جاتی۔ پنجابی کے بجائے پنج آبی کا استعمال چونکا دینے کی حد تک تخلیقی ہے۔ ذرا غور کریں تو یہ پاکستانی پنجاب کا نوحہ بھی ہے
جو راوی اور سطرت سے محروم ہو جانے کے باوجود آج بھی خود کو 5 دریاؤں کا خطہ کہلوانے پر مصر ہے۔ سجاد علی اسی نغمے میں ایک اور مصرے کے ذریعے مذکورہ گما کو عاجزی اور دردمندی سے جھٹلاتے ہوئے ہمیں یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جے راوی وچ پانی کوئی نہیں تے اپنی کہانی کوئی نہیں۔ راوی کھو دینے کے بعد میرے شہر لاہور کی کہانی نہایت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ وہاں کے باسیوں کی بے پناہ اکثریت کو مگر اس کا ہرگز احساس نہیں ہے۔ کہانی ختم ہونے کا شدید ترین احساس مجھے آج سے تقریباً 10 برس قبل ہوا تھا، جب اسلام آباد سے اپنے آبائی شہر جانے کے لیے میں نے موٹر وے کے بجائے جی ٹی روڈ کا انتخاب کیا۔ شاہدرہ سے راوی کے پل تک پہنچا تو فضا میں مردار خور پرندوں کے غول منڈلا رہے تھے۔ پل کے ساتھ ساتھ بچوں کا ایک ہجوم بھی کھڑا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں خون سے لتھڑے گوشت کے ٹکڑوں والے پلاسٹک کے تھیلے تھے۔ راہگیر ان سے گوشت خرید کر دریا کی جانب اچھال رہے تھے۔ میں خوف سے مفلوج ہو گیا۔ بہت دیر تک گاڑی کھڑی کیے اس ہولناک منظر کو ہکا بکا ہوا دیکھتا رہا جو کسی زمانے میں زندہ دلوں کا شہر کہلاتے لاہور کو مردار خور پرندوں کی آماج گاہ بنا کر پیش کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے مجھے آج تک شاہدرہ سے راوی کا پل پار کرتے ہوئے لاہور میں داخلے کی ہمت نہیں ہوئی۔ گزشتہ کئی برسوں سے لاہوریوں کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو اکثر جھلا کر یہ سوال اٹھانے کو مجبور ہو جاتا ہوں کہ وہ لندن کو دریائے ٹیمز کے بغیر ذہن میں لانے کا تصور کر سکتے ہیں۔ پیرس کی پہچان بھی دریائے سندھ ہے اور نیو یارک کی شناخت ہڈسن۔ راوی کھو دینے کے باوجود لاہور مگر اب بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جو نئی بستیاں آباد ہو رہی ہیں وہاں پانی کے حصول کے لیے اکثر 300 فٹ سے زیادہ بور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے زیر زمین پانی بھی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ مجھے اب تک مگر کوئی صاحب علم یا بااختیار حکمران سنجیدگی سے اس امر پر غور کرتا نظر نہیں آیا کہ راوی سے محروم ہو جانے کے بعد زیر زمین پانی کے حصول کے لیے سفاکانہ بورنگ کا یہ عمل جاری رہا تو چند دہائیوں کے بعد وحشیانہ انداز میں مسلسل پھیلتا لاہور اپنی ضرورت کا پانی کہاں سے حاصل کرے گا؟ پانی کی قلت نے مولوں کو ایک بار آگرہ بھلا کر دلی کو شاہ جہان آباد کی صورت بسانے کو مجبور کیا تھا۔ محمد بن تغلق نام کا ایک اور سلطان بھی تھا۔ اس نے بھی اپنا دارالحکومت 1327 میں دلی سے جنوبی ہند منتقل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ریاستی جبر کے بھرپور استعمال کے ذریعے دلی میں آباد لوگوں کو نقل مکانی کے لیے مجبور کیا گیا۔ نیا شہر مگر آباد نہ ہو پایا کیونکہ وہاں پانی فقط محدود مقدار میں میسر تھا۔ سوال اٹھتا ہے کہ لاہور کا زیر زمین پانی بھی نایاب ہو گیا تو یہاں کے مکین کس شہر کا رخ کریں؟ میں تو یقیناً وہ کڑا وقت آنے تک مر کھپ جاؤں گا۔ میرے بعد کی نسلوں کا مگر کیا ہو؟ شاید ان میں بھی کوئی میر تقی میر پیدا ہو جائے جو دلی کے بجائے لاہور جو ایک شہر تھا کا نوحہ لکھنے کو مجبور محسوس کرے۔ سجاد علی نے البتہ جے ایتھوں کدی راوی لنگ جاوے حیاتی پن آبی بن جاوے اور جے راوی وچ پانی کوئی نہیں تے اپنی
کہانی کوئی نہیں، گاتے ہوئے مستقبل کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ لاہوریوں کو کاش اس نوحے پر غور کی فرصت مل جائے۔